السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی کوئک اینڈ ایزی لنچ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ آج میں بنا رہی ہوں انڈا کوفتہ کری، اور یہ ریسیپی آپ کے سب سے زیادہ کام اس وقت آئے گی جب آپ کے گھر پہ بہت شارٹ نوٹس پر کوئی گیسٹ آ رہے ہوں اور آپ انہیں کچھ بہت ہی اچھا بنا کر کھلانا چاہتے ہوں، تو اس وقت آپ میری اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا۔ آپ کے گیسٹ جو ہے نا وہ آپ سے امپریس ہو جائیں گے، اور یہ ریسیپی ودن 15 منٹس آپ ریڈی کر سکتی ہیں فرام اسٹارٹ ٹو فنش۔ تو چلیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو نوٹیفیکیشن بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملیں، اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمز اپ کیجیے گا۔ تو اس ریسیپی کے فرسٹ اسٹیپ میں ہم سب سے پہلے ایک بلینڈڈ مسالہ تیار کر لیں گے، اور اس کے بعد کا پروسیس تو بہت سمپل ہے، وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک میڈیم سائز کا انین لے لیا تھا، اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا۔ 2 میڈیم ٹماٹر لے لیے تھے، ان کو بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی اس میں نے ڈال دیے تقریباً 6 جوے گارلک کے، یعنی کہ لہسن کے، اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اس کو میں نے کاٹ کے ڈالا ہے، اور ہری مرچیں میں نے 2 ایڈ کی ہیں، آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں نے تقریباً 1 کپ پانی ایڈ کر دیا تھا، اور اس کو جو ہے نا میں اب کور کر کے کوک کر رہی ہوں۔ ہمارا پرپز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد ٹھنڈا کر لیں گے ہم اس کو، اور بلینڈ کر لیں گے تو یہ مسالہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا۔ اور اس ریسیپی کے لیے میں یوز کر رہی ہوں کیننز کے چکن کوفتے، جس کی وجہ سے یہ بہت شارٹ ٹائم میں ریڈی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ایک ووک میں نے تقریباً ½ کپ آئل ڈالا ہے، اور آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کر دوں گی کوفتے۔ کوفتوں کو یہاں پر ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے، اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت انہینس ہو جاتا ہے، بہت مزے کے لگتے ہیں۔ تو بس ان کو میں اتنا سا فرائی کروں گی کہ یہ اچھے لائٹ گولڈن ہو جائیں، بہت زیادہ آپ کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کیننز کی یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ پری کوکڈ ہوتی ہیں، تو ان کو بہت زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بس ان کو میں لائٹ گولڈن کروں گی، اور اس کے بعد میں ان کو آئل سے نکال کے ایک پلیٹ میں سیپریٹ رکھ لوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم بنائیں گے گریوی۔ تو کوفتے میں نے سارے فرائی کر لیے ہیں، اور اب میں کر رہی ہوں گریوی کی پریپریشن۔ تو اس کے لیے میں نے وہی والا آئل جو ہے وہ یوز کیا ہے، اور اس آئل میں نے ڈال دیا ہے 1 تیز پتہ یعنی کہ بے لیف، اس کے علاوہ 1 انچ کا ٹکڑا میں نے ڈالا ہے دار چینی کا، 3-4 میں نے لونگ ڈالے ہیں اس میں، اور 2 میں نے سبز الائچی جو ہیں وہ کھول کے ایڈ کر دی ہیں۔ اور جیسے تھوڑا سا یہ جو ہول اسپائسز ہیں یہ تھوڑے سے کریکل کرنا شروع ہوئے، کڑکڑانے لگے، تو ساتھ ہی اس میں نے ڈال دیا ہے اپنا بلینڈڈ پیسٹ، جو میں نے پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن اور ہری مرچوں کے ساتھ بنایا تھا اسٹارٹ میں۔ تو یہ بلینڈڈ پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا، اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مسالے۔ سب سے پہلے اس میں جائے گا سالٹ ٹو ٹیسٹ، 1 ٹی اسپون اس میں نے ڈال دیا تھا ریڈ چلی پاؤڈر، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ڈالا تھا، اس کے علاوہ اس میں نے تقریباً 1.5 ٹی اسپون ڈال دیا تھا دھنیا پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون اس میں نے ایڈ کر دیا تھا زیرہ پاؤڈر۔ تو بس یہ سارے مسالے گریوی میں ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو اچھے سے تھوڑا سا مکس کر لوں گی، اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کوک کروں گی میڈیم فلیم پر، اور پھر اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً 1 ٹیبل اسپون ٹومیٹو پیسٹ۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈالیں، ورنہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، بٹ اس کو ڈالنے سے تھوڑا سا کلر بھی بہت ایک تو اچھا ہو جاتا ہے گریوی کا، سیکنڈلی ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں نے 1 ٹیبل اسپون کے جتنا ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دیا تھا، اور بس اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی، اور اس کے بعد ہم گریوی کو ایڈجسٹ کر لیں گے تھوڑا اس میں پانی ایڈ کر کے۔ بہت زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے اور بہت رنی بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی کنسسٹنسی آپ اپنی چوائس کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں، جس طرح کی گریوی آپ کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ گریوی میری ریڈی ہو گئی ہے۔ اس میں جب ایک بوائل آ گیا تو ساتھ ہی اس میں نے اپنے جو فرائیڈ کوفتے ہیں وہ ایڈ کر دیے تھے،
اور ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال دیے ہیں 4 ہارڈ بوائلڈ ایگس، کیونکہ یہ انڈا کوفتہ گریوی ہے تو اس لیے اس میں بوائلڈ ایگس جائیں گے، لیکن اگر آپ سمپل کوفتہ کری بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایگس کو اومٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اس میں انڈے بھی ڈال دیے ہیں، ساتھ ہی اس میں نے کوفتے بھی ایڈ کر دیے ہیں، اور کوفتے کیونکہ ہم نے پہلے ہی فرائی کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے ظاہر گلانا تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے میں نے ایگس اور کوفتے ساتھ ہی ایڈ کر دیے ہیں۔ اور بس اب اینڈ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا ہرا دھنیا، اور اس کے علاوہ اس میں نے ڈالا ہے تقریباً 1 ٹی اسپون تازہ پسا ہوا گرم مسالہ پاؤڈر۔ اس سے اس گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیکسٹ لیول مزے کا ہو جائے گا، سو یہ آپ نے ضرور اینڈ میں ایڈ کرنا ہے۔ تو بس اس کو میں نے اچھے سے سٹر کیا، اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دوں گی، اور 5 منٹ کے بعد یہ بہت ہی مزے کی انڈا کوفتہ کری جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے۔ اس کو میں گارنش کروں گی تھوڑے ہرے دھنیے کے ساتھ، ہری مرچیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو پسند ہو۔ تو بس اس کو میں اب ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی انڈا کوفتہ کری، جو میں نے بنائی تھی کیننس کے چکن کوفتہ کے ساتھ، اور آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، یا ایون پلین بوائلڈ رائس کے ساتھ بھی یہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے۔ اور ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، اور اگر آپ ٹرائی کریں تو فیڈ بیک دیجیے گا، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی۔ آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔